اوکے مچی، تو آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنے والے ہیں، اور وہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہم انالائز کریں گے کہ آپ کا HbA1c کتنا ہے. آپ کا فی الحال موجودہ HbA1c کتنا ہے مٹھی؟ 7.7. 7.7. اور ابھی سے کچھ عرصہ پہلے کتنا تھا؟ 8.8. 8.8 تھا. اس سے زیادہ کبھی آپ کا ہوا؟ 9.6. 9.6. تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کو ڈاکٹر نے کتنا ریکمینڈ کیا کہ آپ کا کتنا ہونا چاہیے؟ پہلے میرا کیا ہوا تھا کہ جب 9.6 تھا نا، تو جب میں نے صرف چاول چھوڑے، باقی کچھ نہیں چھوڑا، تو میرا ہو گیا 6.9. میں مطمئن ہو گئی اور میں نے نا آرام سے کھانا پینا شروع کر دیا. یہ ان دیٹ ریزلٹ جو ہے نا، یہ یہاں تک پھر پہنچا ہے کہ 8 پھر 8 پہ دوبارہ آ گیا، پھر اب 8.8 سے پھر 7.7 پہ ہے، اور انشاءاللہ اب ہوگا کم. لیکن مجھ سے ایک روٹی پہ جو ہے نا اکتفا کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. یہ ضرور ہے کہ الارمنگ ہے یہ چیز، مجھے اندر میرا کہتا ہے کہ تو زیادہ کھا رہی ہے، تو یہاں پہ بس کر دے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نہیں کر پاتی. ہاں، میں نہیں کر پاتی. اپنے اندر کی بات کیوں نہیں سنتی؟ میں بس اندر میں تو بہت ساری باتیں ہیں، کس کو سنوں، اس لیے میں صرف یہی سن لیتی ہوں. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو ڈاکٹر نے کتنا کہا ہے کہ آپ کا HbA1c کتنا ہونا چاہیے؟ میرا HbA1c ظاہر ہے کہ 6.5 وہ ہوتا ہے، جو پتہ نہیں 6.5 تک وہ لانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری بلڈ شوگر جو ہے وہ 125 پہ آ جائے. آ بھی جائے گی کیونکہ ابھی سے ہی وہ 145 پہ آ جاتی ہے. میرے بیٹے نے مجھے کہا چاہے جو مرضی ہوگا نا وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، مگر آپ نے جو اتنی ہائی پوٹینشیل جو گولی ہے نا، یہ آپ نے ہر صورت کھانی. میٹھی، یہ جو ہائی پوٹینشیل گولی ہے، اس کو کھا کے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس سے کھانے کے بعد جب اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں نا، تو یہ 145 پہ آ جاتی ہے. آج تو میں نے چیک ہی نہیں کی کہ کتنی تھی، میں نے بس کھا لی، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ڈاؤن ہو رہی تھی. اچھا مٹھی، میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مٹھی، آپ نا روٹین میں کتنا کا چلتی ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ روٹین میں اگر ہم منٹس میں دیکھیں، اسٹیپس تو آپ نے کبھی نہیں دیکھے انہیں، لیکن منٹس میں دیکھیں، آپ کتنے منٹ چلتی ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو مطلب یہ جو میں کتنے منٹ چلتی ہوں، تو منٹ میں زیادہ لیتی ہوں، اور قدم بھی چھوٹے چھوٹے اٹھاتی ہوں. قدم بھی میں چھوٹے چھوٹے اٹھاتی ہوں، اور منٹ بھی زیادہ لیتی ہوں. اور یعنی کہ جو 5 منٹ کا فاصلہ نا، میں 15 منٹ میں طے کرتی ہوں. تو مٹھی، مطلب آپ کے کہنے کا یہ کہ آپ پروڈکٹیو نہیں جا رہی ہو، اور آپ کے جو ہے وہ قدم جو ہے ورسز ٹائم وہ کافی کم ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میں بس مرنے والی ہو جاتی ہوں، اتنا میرا درد ہو رہا ہوتا ہے سائڈوں پر، لیکن میں چلتی ہوں. بچوں کی خاطر میں یہ کھینچتے ہیں مجھے ذوحان کھینچتا ہے، شکل نظر آتی ہے مجھے تو جانا ہے، میں نے جانا ہے، ان کو جا کے دیکھنا ہے. مچھی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آج کل ذوحان زیادہ اچھا لگنے لگ گیا؟ بہت چوڑا، بہت ہی زیادہ پچھلے دنوں سے لگ رہا شروع ہو گیا. اس لیے نہیں کہ وہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ خوبصورت بہت ہو گیا. گپلو گپلو، گورا چٹا، گلو خالا. اچھا مچھی، اگر سپوز میں آپ کو یہ کہوں کہ مچھی، ہم نا ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک منتھ میں ہم نے اچیو کرنا ہے ٹارگیٹ کہ ہم کم از کم ڈیلی 3000 اسٹیپس کریں، اور وہ ہم آہستہ آہستہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. آج ہم ایسا کریں گے کہ آپ کی مناسب ہمت تک دیکھیں گے کہ آپ کتنا چل سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم ڈیلی کر کے دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں ڈیلی اس کو آپ کے یوٹیوب پہ ڈالوں گی، ٹھیک ہے؟
اچھا. ہاں لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کیا مجھے کسی نے لائک کیا, کیا میرے پاس کمنٹ آیا یا نہیں آیا, آپ نے بالکل نہیں ایسا سوچنا. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور نہ, اور یہ اب آپ کا, یہ میں اناؤنس کری ہوں کہ آپ کا یہ چیلنج ہے اور آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوائیوں کے ساتھ اور اس واک کے ساتھ آپ کا HbA1c کہاں تک جاتا ہے. آپ ایگری کرتے ہو؟ ہے تو امپاسبل, لیکن چلیں صحیح بات ہے, کوشش کروں گی. اچھا مجھے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے اتنا اچھا کنٹرول رکھا ہوا تھا پچھلے دنوں, اب آپ کو اچانک چاول اتنے اچھے کیوں لگنے لگ گئے؟ جو تیرے ابو مجھے ہر چاول پکڑتے ہی ایسے کر کے دیکھتے ہیں نا, اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کہتے بھی کھا ہی لوں. مطلب مٹھی, آپ کا چاول کھانا ایک عدد ریبیلیس ایکٹ ہے. ہاں. آپ کا کیا خیال ہے, یہ آپ بغاوت کری ہو ابو سے؟ ہاں یوں ہی سمجھ لو. مجھے غصہ آتا ہے کہ وہ مجھے کیوں کہتے ہیں, کہ ہر ٹائم پہ کہتے ہیں, ہر چیز کھانے پہ یہ زیادہ نہیں کھانی, یہ نہیں کھانی, یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو وہ نہیں کھانا چاہیے, نہیں ہم تو, مجھے غصہ آتا ہے پھر. تو مٹھی آپ یہ بھول رہی ہو کہ یہ جو آپ کے ایک عدد ہسبینڈ ہے, جب آپ کو شدید آپ ہائپو ہو جاتی تھی, شدید آپ سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور وہ تب ابو ہی تھے یہاں پہ, اور انہوں نے وہ والا ٹائم دیکھا ہے, تو ان کو سویرے ٹائم ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اٹھتی ہے نہیں اٹھتی, میں اس کو کیسے کھلا کے صحیح کروں. اور اس کے بعد جو آپ کی زیادہ شوگر کی وجہ سے جب آپ ابھی اتنی پریشان ہو گئی تھی اور دنیا جہان کو کالنگ کری تھی, ہاں ہاں تو ابو نے وہ بھی تو آپ کا دیکھا ہے. ہاں بیٹا دیکھو, میں آپ کو نا ویری آنیسٹ انالیسس کر کے بتاتی ہوں کہ میرے میاں اللہ کے فضل سے نا عام معمولات میں کہیں بھی کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. ان کی ہر کہی ہوئی بات, چاہے وہ بچوں کے بارے میں یا میرے بارے میں, وہ بالکل 100% ایکوریٹ ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی فضول عادتوں کی وجہ سے نا نہیں اس کے اوپر جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, عمل نہیں کرتے. لیکن وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے, ہم غلط ہوتے ہیں. مچھی, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو چاولوں سے محبت ہے وہ باقی ساری چیزوں پہ غالب آ جاتی ہے؟ ہاں آ جاتی ہے, اب دوبارہ سے آنے لگی ہے, کیونکہ نوکا ٹوکی بہت زیادہ ہے. مجھے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ نوکا ٹوکی کو ایک لیم ایکسکیوز استعمال کری ہو, اور اصل میں آپ کا اپنا دل آج کل بہت چاہتا ہے؟ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. میں نے لیم ایکسکیوز ہی اسے بطور کہہ لو, کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جاتا, اور پھر میں کھا لیتی ہوں. مجھے کھانے کے بعد آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے, آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ کیا فیلنگ ہو, چلتے چلتے تصور کروں نا کہ اچھا فلاں کے گھر جا رہی ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پہ چاول بنے ہوئے ہیں جو میرے ملنے والی ہیں, تو میں خوش ہو جاتی ہوں. وہاں پر تو مجھے کوئی منع بھی نہیں کرے گا, اور میں کھا لوں گی. اگر ہم میں سے کوئی ساتھ گیا ہو اور وہاں پہ جا کے آپ کو روکے تو آپ کیسا محسوس کرو گے؟ بچہ ہی بہت برا لگتا ہے, ہمیں وہ بندہ ہی بہت برا لگتا ہے جو کہتا ہے کہ نہ کھاؤ. ایک دفعہ نا میری ایک سہیلی کہتی, تیرے ممی کماتے تو نہیں چڈیں گی. میں نے دل میں کہا تو کی چیز ہے, چاول تو ہے کی چیز بھی, تو میرے منع کرے گی چاول تو میں تو کھاؤں گی. ہاں صحیح, ہاں صحیح ہے. مطلب چاولوں کے آگے آپ کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, مشکل ہے. تو مجھے پچھلے دنوں آپ کیوں اتنی ڈری ہوئی تھی اور آپ کہتی تھی کہ نہیں میں چاول نہیں کھاؤں گی, جب میں کہہ بھی رہی تھی کہ امی میں بنا دیتی ہوں تب بھی آپ کہتی تھی نہیں فائقہ نہیں, کیا وجہ؟ ڈرا ہی رہنا چاہیے, مجھے ڈرا ہی رہنا چاہیے. استقامت کے ساتھ اس کا قائم جو باقی جو معاملات ہیں قائم رہنا, اس میں کوئی ہم دعائی تو نہیں نا مانگتے کہ یا اللہ, ویسے میں سچی بات ہے کہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے بھوک نہ لگے, کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو بھوک میں مطلب میں یہ دعا مانگتی ہوں, لیکن چاولوں سے فی الحال نہیں ہٹا جا رہا ہے کہ تم زیادہ ذکر کرو گے تو میں کہوں گی چل پکا. مچھی یار, پچھلے دنوں ایک آپ پہ فیز آیا ہوا تھا جب آپ کہتے چائے بنا کے دے اور ساتھ پاپ کارن دے, اس کی کیا وجہ تھی؟ مجھے کانسٹیپیشن اتنی ہو گئی کہ توبہ. وہ پھر تیرے ابو اللہ ان کا بھلا کرے, زمین سے آسمانوں تک بھلے کرے, ان کی دور دور تک نسلوں تک بھلا,
انہوں نے پھر مجھے گھی ڈال کے دیا چائے کے اوپر. میٹھی آپ ویسے بھول رہی ہو کہ یہ کام میں نے آپ کو کر کے دیا تھا. آپ سے بھی پہلے آپ کے ابو نے کیا, یہ تو ہے, پھر آپ نے کیا. یہ تو ہے. شاید اب بھی ہم جا کے نا گھی والی چائے پیئیں گے. اوکے ڈن میٹھی, ٹھیک ہے. ڈن میٹھی ڈن. اب دیکھو نا, اب تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے, ہم نے کتنی دیر میں طے کیا؟ مجھے اتنی دیر میں نہیں کیا, یقین مانو آپ کو لگ رہا تھا کہ میں 5 منٹ کا 15-20 منٹ میں کرتی ہوں. ابھی دیکھو ہم نے میرے خیال 2 چکر لگائے اور 11 منٹ ہوئے. فائقہ وہ ہے نا شیطان کا ہے نا. ایک دفعہ میں نے علی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ تو بہت, جب ہماری شادی ہوئی تو یہ نفس شیطان کی بہت ذکر کرتے تھے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھئی شیطان تو روزے میں باندھ دیا جاتا ہے, تو پھر یہ بعد میں جو ہے نا شیطانی کام ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے نا بیلوں کی سے مجھے مثال دی. کہتی کہ جب جو کسان ہوتا ہے نا چل چل کے تھک جاتا ہے نا, تو وہ اب اسے روٹی کھانے کا وقت آتا ہے, تو وہ اتنی زور سے اسے ڈنڈا مارتا ہے نا کہ وہ بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. تو شیطان بھی یہی کر جاتا ہے ہمارے ساتھ. مجھے آپ گھر کی راہ لینا چاہتی ہوں. بس مجھے 15 منٹ کر لو میری جان, جسٹ 3 منٹ. بس پھر نا وہ یہی بات ہوتی ہے, لگتا ہے شیطان جو ہے نا وہ اتنی زور سے مارتا ہے چابک کہ بندہ پھر بعد میں بھی نا یہ کام کرتا رہتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. اب تو دیکھو نا ہر چیز سے بچنا, برے انسانوں سے بچنا, بری چیز سے بچنا, ہر چیز سے بچنا, اور اب کھانے سے بھی بچنا. تو زندگی پھیکی پھڑس ہو جاتی ہے. بس آ جا, 3 منٹ ہو گئے. نہیں میں مٹھی یار 1 منٹ, بہت یقین مانو میں 1 منٹ ہوا. اچھا میں یہ بات تو سنو کہ مجھے لگتا ہے وہ سے بہت کچھ ایڈٹ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مٹھڑی یہ دیکھو اب یار مٹھی لٹرلی صرف 30 سیکنڈ کا. اللہ اکبر. اب ہم گھر جا رہے ہیں, آپ کہو گی تو گھر جائیں گے, نہیں تو ہم نہیں بس مجھے کچھ کھانے کو دو. چلو جی چلو. زبان میری خشک ہے. چلو جی چلو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم چلو مٹھی اب نا یہ ہو گئے ایگزیکٹلی 15 منٹ ایگزیکٹلی.